سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا پیام احد میں، اسی احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تلاش کے لیے بھیجا، وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کی خبر لاؤں۔ تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی، یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہی، یعنی وہ زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا، اور یہ کہہ کر جان بحق ہو گئے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَا صُحَابِيًّا عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ۔ در حقیقت ان جان نثاروں نے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی جان نثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا۔ کاش مجھ سے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک زندگیوں کے احوال کو، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔